بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا پاور شو اسلام آباد کے اندر کیا ہے، اور اس پاور شو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زیادہ ممبر جو قومی اسمبلی ہیں، جن میں سے منتخب بھی اور جو الیکشن ہارے بھی تھے، وہ سارے شریک ہوئے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس۔ اور اس پریس کانفرنس کے اندر بہت ہی جو اہم باتیں ہیں اور جو خاص بات ہوئی ہے، یعنی ایک جو نئی چیز ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اب اس پریس کانفرنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مسلم نون نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی میدان میں آئی، اور اس کے علاوہ اب الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے، اس پہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ جی ڈی اے نے بھی آج ایک بہت بڑا جو احتجاجی کال دی تھی، اور اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوئے، اور جی ڈی اے کے رہنماؤں نے اپنی تقریروں میں جو کچھ کہا، خاص طور پر سیرا بانو کے حوالے سے جو خبر آ رہی کہ انہوں نے طاقتور حلقوں کو بھی خبردار کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا نا، ایک تو آپ نے یاد رکھنا کہ مولانا فضل الرحمان یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا، اور ساتھ ساتھ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد میں یعنی وہ لے کر آئے عدم اعتماد۔ تو اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے مولانا فضل الرحمان میں، اصل میں مولانا فضل الرحمان کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی پاکستان تحریک انصاف کے موقف سے انہیں حمایت ہے، بلکہ ان کو یہ گلہ ہے کہ ایک تو نواز شریف صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن انہیں ہرایا گیا ہے نا، یہ نواز شریف صاحب نے ہروایا ہے، یعنی نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو نہیں جیتنے دینا۔ تو اب ایک تو مولانا فضل الرحمان کو یہ غصہ ہے، اگر 10 سے 12 سیٹیں انہیں دے دی جاتی تو مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس طرح کا بیان نہ دیتے۔ اب مولانا فضل الرحمان جو فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں نا، اور وہ اس لیے آگے کھیل رہے ہیں کہ ان کو نشستیں نہیں دی گئی۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اصل میں کیونکہ جو کوئی بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، اس کی وجہ سے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ ان سے شدید نفرت کرتا ہے، اور کچھ ان کا اپنا ووٹر بھی تھا، وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان ایک اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے یا ان کا اپنا جو ووٹر ہے اس کی کچھ حمایت حاصل کی جا سکے۔ یعنی مولانا فضل الرحمان صرف اس وجہ سے ناراض ہیں کہ انہیں ایک تو نشستیں نہیں دی گئی، اور دوسرا پھر حکومت سازی کے لیے ان کو کچھ کہا بھی نہیں گیا، لہٰذا وہ اب اپنا جو بدل رہے ہیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، ان سے ملاقات میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا نقصان ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ میرٹ ہوٹل کے اندر جو اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو مولانا فضل الرحمان والی خبر آپ کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم نون نے آج پریس کانفرنس کی ہے نا، وہ اصل میں جو مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے، ایک تو اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، اور دوسرا جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پریس کانفرنس تھی اس کو کاؤنٹر کرنا تھا، کیونکہ ان کو کافی سارا ڈنٹ پڑ گیا تھا۔ اس ڈنٹ کو ختم کرنے کے لیے ان کو آرڈر دیا گیا، پیچھے سے آرڈر، اوپر سے آرڈر آیا کہ آپ بھی جا کے پریس کانفرنس کریں۔ پیپلز پارٹی کو بھی آرڈر دیا گیا کہ آپ بھی جا کے پریس کانفرنس کریں، یعنی ایک پریس کانفرنس کی لائن لگوا گئی، کمپنی کی طرف سے انہیں سخت آرڈر دیا گیا کہ جا کے فوراً پریس کانفرنس کریں۔ ناظرین، آج میرٹ ہوٹل کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زیادہ رہنماؤں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر نہ صرف قومی میڈیا موجود تھا بلکہ عالمی میڈیا جو ہے یعنی انٹرنیشنل میڈیا بھی موجود تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اندر دعویٰ کیا کہ ان کی 170 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں، جن میں سے 85 نشستیں جو ہے وہ چوری کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سلسلے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی تھی اپنے حلقوں کی طرف سے، ان کے ووٹر سپورٹر کی طرف سے بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو کہہ تو رہی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر کوئی اس کے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹ پیپر شائع نہیں کر سکی یا بتا نہیں سکی کہ کس کس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اندر ہی اندر اس کی تیاری کر رہی تھی۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی ہے
اس میں سے لگتا ہے کہ بھرپور تیاری کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میدان میں اتری تھی، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی رہنما تھے، ریحانہ ڈار صاحبہ تھی، ایاز امیر سی، ایمان طاہر، میجر طاہر صادق، اور بھی بہت سے رہنما جو پاکستان تحریک انصاف، شوکت بسرا، وہ موجود تھے۔ لیکن سب سے اہم جو گفتگو کی شادانہ گلزار بھی موجود تھی، تو پاکستان تحریک انصاف آج تیاری کے ساتھ آئی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے بڑا زبردست گائیڈ کیا، اور انہیں واضح طور پہ فارم 45 جو ہیں پاکستان تحریک انصاف نے دکھائے، اور باقاعدہ طور پہ اسکین کر کے میڈیا کو بھی دیے گئے کہ کس طرح فارم 45 پہ رزلٹ اور ہے، اور فارم 47 کے اوپر کس طرح رزلٹ ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی بتایا کہ ایک ہی حلقے کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کے ووٹوں کے اندر فرق ہے، یعنی جو ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے درمیان فرق ہے، یعنی اس سے بھی لگتا ہے کہ دھاندلی کی گئی ہے کہ قومی اسمبلی پہ ووٹوں کی تعداد اور ہے اور صوبائی اسمبلی پہ ووٹوں کی تعداد اور ہے، یہ بھی سارا۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے آج باقاعدہ طور پر ویڈیو ثبوت بھی لگایا، اپنی پریس کانفرنس کے اندر ویڈیو ثبوت بھی پیش کیے کہ یہ ویڈیو ثبوت ہے جس بنا پر دھاندلی کی گئی، اور ہماری جو 177 نشستیں ہیں وہ کس طرح چرائی گئی۔ تو یہ سارا کچھ، یعنی آج پاکستان تحریک انصاف، اس میں اہم بات جو یہ ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے اتنے یعنی 100 سے زیادہ اراکین موجود تھے، یہ بھی یعنی 9 مئی کے بعد جو ہے یہ ایک 9 فروری کی جو ہے کانفرنس تھی مذمت کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی پریس کانفرنس ہوتی وہ 9 مئی کی مذمت ہوتی تھی، لیکن 8 فروری کے بعد کیونکہ گیم 9 فروری کو ڈالی گئی ہے تو اس کے اوپر پریس کانفرنس کی گئی۔ تو آج یعنی یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی اچھی خبر ہے کہ کسی قسم کا پولیس کا دعویٰ نہیں ہوا، کسی قسم کی پریس کانفرنس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، اتنی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں وہ اور اراکین وہ شامل ہوئے۔ پھر میڈیا چینلز نے بھی جو ہے اسے لائیو دکھایا میڈیا چینل کی طرف سے، یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج اپنا مقدمہ جو ہے اور دھاندلی کے جو ثبوت سے الیکشن کے اندر جو مینڈیٹ چرایا گیا ہے، جس پر انٹرنیشنل میڈیا بھی اس حکومت کو مینڈیٹ چور کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ واقعی چرایا گیا ہے۔ اور پھر جب یہ پاکستان تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی اور ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو انکشافات کل کیے تھے، اس کے اوپر جو طاقتور حلقے ہیں ان کے اندر ایک جو ہے پریشانی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے فوراً سے پہلے جناب لانچ کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آئیں، عطا اللہ تارڑ صاحب میدان میں آئے، اس کے علاوہ فیصل کریم گھنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ میدان میں آئے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہی جو ان کے پاس کوئی اتنا یعنی بہترین وہ تو نہیں تھا کہ وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کریں، لیکن انہوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی کہ وہ کاؤنٹر کر سکیں کہ جی الیکشن کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی، الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں تو پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے تو وہاں کیوں دھاندلی نہیں ہوئی، یعنی اپنے وہ پرانے گھسے پٹے جملے انہوں نے بولے صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، انہوں نے اپنے سیاسی جو قد ہے اس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے دیا ہے، ان کا ووٹر جو ڈاؤن ہو گیا ہے، پھر جو پریشر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آئیں اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پوری طرح سے کاؤنٹر تو نہیں کر سکی، لیکن انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اس کو کاؤنٹر کر سکوں۔ اب ناظرین جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے اوپر نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو خدشات ہیں، بلکہ بلوچستان کی جو قوم پرست پارٹی ہیں وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی ہروایا گیا۔ جو اقتدار ہے وہ صرف 3 پارٹیوں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 خاندانوں کے درمیان ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بانٹ دیا گیا۔ ان کو بھی شدید تحفظات ہیں کراچی کے اندر، کیونکہ ایم کیو ایم کی ایک بھی نشست نہیں تھی، اس بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی۔ تو اب بلوچستان میں جو قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہیں، اور آج جی ڈی اے نے جو سندھ کے اندر احتجاج کیا ہے وہ بڑے حیران کن مناظر تھے، بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور اس کے اوپر جی ڈی اے رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج صرف یہاں نہیں ہے، جہاں پہ طاقتور لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بھی یہ احتجاج ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم حالات کو، یہ جو 8 فروری گزر جائے گا، حالات کنٹرول میں آ جائیں گے، جس طرح ہم پہلے کرتے تھے کہ جس کو چاہا اس کو اقتدار میں بٹھا دیا اور جس کو چاہا اسے نکال دیا، تو اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اب صورتحال مزید خطرناک ہو جائے گی۔ اب جو ہے ہمارے طاقتور حلقے انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، کس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ جس کا مینڈیٹ تھا
عوام کی رائے کو اگر ہم پیروں تلے کچل دیں گے تو پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہمیں اب یہی کرنا ہے کہ ہم عوام کی رائے کا احترام کریں۔ ہم کب تک سمجھتے رہیں گے کہ یہ عوام جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ جسے مرضی ووٹ ڈالیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نتیجہ وہی آئے گا جو ہم چاہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ حالات انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت بنے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت بالکل نہیں چل سکے گی، اور یہ احتجاج جو ہے یہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جو کہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرناک ہے بلکہ پاکستان کے سیاسی استحکام جو ہے وہ بھی نہیں آئے گا، اور نہ اس معاشی استحکام آئے گا۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔